صلاۃ کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل وجلہ کے لیے ہے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صد احترام جناب رفیق شیخ صاحب اور عبد الرحمن قریشی صاحب اور دیگر دوست احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمعۃ مبارک کی بابرکت سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج اپنے گفتگو کے آغاز میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین دین اسلام ہے، اور تمام دینوں میں سب سے بہترین اور پیارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دین کا انتخاب امت مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہماری خاندانیاں رشتہ داریاں بھی ہیں، ہمارا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے، اور ہمارا تعلق دوست احباب کے ساتھ بھی ہے۔ جب ہم پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق بھی ہوئے، جب ہم دوست احباب کے ساتھ ہوئے تو ان کے حقوق بھی ہوئے، اور پڑوسیوں اور دوست احباب سے پہلے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں رہنے والوں کے حقوق بھی ہم پر واجب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا۔ یہ عہد تو لیا تھا بنی اسرائیل سے، مگر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ عہد تھا کیا، جو پختہ وعدہ لیا وہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ سب سے پہلا عہد تھا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ توحید کا عہد لے رہا ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے بھی نہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی بھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کیا یہ عہد فقط بنی اسرائیل سے ہی لیا یا کسی اور سے بھی لیا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل کی بات کی، اب سمجھتے جائیے۔ فرمایا وما ارسلناک من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے تو اسے ہی پوجو۔ ہر نبی نے دنیا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے
سوائے اللہ کے تو اسی ہی کی عبادت کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر سورہ نحل ہے، سورہ نحل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور ہم نے ہر امت میں جو رسول بھی بھیجا، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھی بھیجا، ان اعبدوا اللہ، انہوں نے یہی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے بچ کے رہو۔ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کو بہکا دیتا ہے، اسے غلط راہوں پہ لگا دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کا حکم ہے، اور انبیاء اور صالحین کے ساتھ چلنے کا حکم ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے، 3 آیت کریمہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا، جتنے نبی بھیجے اللہ نے ان سے کوئی یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور 30 آیت میں فرمایا جتنے بھی ہم نے امت میں رسول بھیجے ہیں وہ یہی اعلان کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اس آیت کا دوسرا حصہ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے، پہلا عہد کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی اور کی بات بولیے نہیں کریں گے۔ دوسرا عہد وہ کیا تھا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے، یہ دوسرا عہد تھا۔ پہلا عہد تو ہم نے یاد رکھا، ہم مسلمان ہیں، لیکن دوسرا عہد ہم نے بھلا دیا، وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ عبادت کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں شاہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے تم اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ نے یوں شاہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر، وہ سورہ بنی اسرائیل تھی، فرمایا ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تم میرا شکر بھی ادا کرو، ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ اور حدیث میں ہے جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کر دیتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے تم میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ بتائیے کیا والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے خلق کرنا اور ایک ہے جنم دینا۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ بولیے اللہ نے۔ اور جنم کس نے دیا ہے؟ ماں باپ نے۔ اب اندازہ کریں جب خلق کرنے والے کا احسان کا بدلہ، خلق کرنے والے کا جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو جس نے ہمیں جنم دیا ہے اس کا شکر ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے اپنے والدین کو کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کرائے، 7 حج کرائے، 7، اور ایسی شدید گرمی تھی اگر کوئی گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو چند منٹوں میں سک جاتا، اور اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے۔ جب طواف کرنے لگا دل میں خیال آیا اے اللہ اب تو شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا، 7 حج کرا دیے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، کٹھن مرحلوں سے گزرا، لے کر آنا، لے کر جانا، چلنے پھرنے کی محتاجی علیحدہ، پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ غیب ہاتف سے آواز آتی ہے بندے ابھی تو نے پہلی رات کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو پھر ماں باپ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا ہے۔
ہم نے عہد لیا ہے بنی اسرائیل سے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتفاق آپ حضرات کو سب کو ہوا ہوگا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا، کہیں عام سی ہوٹل میں کھانا کھانے کا، وہ ویٹر جو ہمیں کھانا سرو کرتا ہے ہم اس کو ٹپ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، یار بڑا شکریہ آپ کا، اس کو تھینک یو بولتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے حالانکہ چند منٹوں کے لیے ہماری خدمت کی اور اس خدمت کے بھی اسے پیسے مل رہے ہیں۔ وہ ماں جو بغیر پیسوں کے ہمیں خدمت کر رہی ہے، کبھی سوچا ہے کبھی ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کبھی کہا ماں سے، ماں تیرا بہت شکریہ، تو نے بڑا لذیذ کھانا ہمیں پکا کے کھلایا؟ کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ اب غلطی کس کی ہے؟ اللہ فرمایا اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر بھی ادا کرو، ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر مرحلے پر ماں سے کہتے ماں تیرا بہت شکریہ۔ اور ایک اور مثال لے لیجئے، ماں جو ہوتی ہے نا، ماں جب باپ جو ہوتا ہے بڑی محبت والے ہوتے ہیں یہ، اگر ماں اپنے بچے کو لے جائے کسی دکان پر، بچہ چھوٹا ہو، کسی دکان پر لے جائے ماں اور اس کے ناپ کے چاہیے کپڑے، تو اس سے لگا لگا کے دیکھتی ہے کہ میرے بچے کے پورا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، پھر ساتھ ساتھ یہ چیک کرتی ہے کہ یہ رنگ میرے بچے پہ کتنا کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا۔ کیا کبھی ہم ماں کے لیے تحفہ لے کے گئے؟ کیا کبھی اپنے والد کے لیے تحفہ لے کے گئے؟ لے کے جانا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کے معاون ہو جاؤ۔ نیکی اور بھلائی کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ مدد ایک دوسرے کی کرنا حقیقت میں اللہ ہی کا مدد کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب والدین کے ساتھ تعلق تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کی خدمت ہے، ان کی خدمت کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں ایذا نہ پہنچائیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، مارتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے بد نصیب ہیں وہ۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ہے جو ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے جو یہ شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد جب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ کتنے ہو گئے بولیے؟ 2۔ تیسرا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی غلط راہ پہ چل پڑے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضور سے فرامین سنتے، پاک علیہ السلام کی باتیں سنتے اور ماں کو بتاتے۔ ان کی ماں جو تھی وہ غیر مسلم تھی، ایمان نہیں لائی تھی، تو وہ آپ کی باتوں کو توجہ نہ دیتی، بڑی تکلیف ہوتی، اور خواہش کیا تھی کہ جس طرح ہاں میں ایمان لے آیا ہوں میری ماں بھی ایمان لے آئے۔ تو ایک دن بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے،
افسردہ تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، نمی ہے، گئے ہیں بارگاہ رسالت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں سنتا ہوں، ماں کو بیان کرتا ہوں، لیکن میری ماں جو ہے میری باتوں میں توجہ دیتی ہی نہیں، جھڑک دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی جو نا ایمان لے آئے۔ چاہت دیکھیے، تیسرا مرحلہ نیکی کرنے کا ان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اچھا، حضور نے دعا کی، اب دعا کی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے، دعائیں کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے الٹے پیر موڑے اور تیزی سے جا رہے ہیں۔ کسی نے راستے میں پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو، بڑی اسپیڈ میں جا رہے ہو؟ اس نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانے دو۔ بھئی خیریت تو ہے، گھر کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ آج رسول اللہ نے میری ماں کے لیے دعا کی ہے اور میں جا کے دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ کیفیت یہ تھی کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میری ماں یا رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب دیکھا، جب گھر گئے تو آپ کی والدہ نے آواز لگائی، اے ابو ہریرہ تجھے مبارک ہو، میں تیرے نبی پہ ایمان لے آئی ہوں۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔